إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج یکم محرم الحرام سن 1445 ہجری بمطابق 20 جولائی 2023 بروز جمعرات ہے، اور آج کی یہ تاریخ جب ہم نے طے کی ہے، رب کریم کا کرم کہ میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں تھا. یکم محرم بھی شہادت کا دن اس کا ہے جو مکین گنبد خضرا ہے، اسی کے سائے میں بیٹھ کے آج کا دن طے ہوا. رب کریم آپ کے اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مولوی محمد عاصم ان کے واسطے سے مولانا جنید صاحب کی دعوت پر آپ کے اس علاقہ ضلع جھنگ اڈہ گھیل پور میں مسجد کی افتتاحی تقریب میں موجود ہوں. میرے دوستو، مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے سننے والوں میں سامعات بھی ہیں، یعنی ہماری اسلامی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس انداز میں گفتگو کروں کہ آپ میرے بھائی بھی سمجھ پائیں، میری بہنیں بھی سمجھ پائیں. بس آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. ہمارے حضرت قاری سلیمان طارق صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میرے اس علاقے کے پرانے میزبان ہیں. اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کی اولاد میں، ان کے رزق میں، عمل میں برکات عطا فرمائے. میرے دوستو، یکم محرم الحرام سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. آج یکم محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے، تو اس وقت حضرت عمر کی شہادت کو 1421 سال پورے ہو رہے ہیں. یعنی آج کا وہ دن تھا جب امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں. احادیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو جبرائیل امین نازل ہوئے. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری دی کہ صرف آپ لوگ مکہ کی اس دھرتی پہ خوش نہیں ہیں کہ عمر ایمان لایا ہے، بلکہ اس کے ایمان پہ خوشیاں تو آسمان پہ اللہ کے فرشتے بھی منا رہے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث پاک کے لفظ لائے ہیں: لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے پر آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. اور عمر وہ ہے جس کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا وَلِيَبْكَ الْإِسْلَامُ عَلَى مَوْتِ عمر، کہ عمر فاروق کی موت پہ رونے والے صرف اس کے لواحقین نہیں ہوں گے کہ جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے فیملی ممبرز ہیں، صرف وہ رو رہے ہیں. فرمائے صرف وہ نہیں ہے، یہ اس کی رعایا نہیں روئے گی، بلکہ مذہب اسلام عمر فاروق کی جدائی پہ روئے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی ویلیو اور حیثیت ہے اسلام میں. میں یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حیثیت ملی تو اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی دعا کا ایک اثر ہے.
حضرت ابن عمر راوی ہیں، جامع ترمذی باب المناقب میں حدیث پاک ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے یوں دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین بعمر بن الخطاب او بابی جہل، میرے مولا میں دو میں سے کوئی ایک مانگتا ہوں، اس کو اسلام نصیب کر تاکہ میرے مذہب اسلام کو عزتوں کے چار چاند مل جائے، یا وہ ابو جہل ہے اور یا عمر بن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں بھیج دیا۔ میں ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ابو جہل کے لیے فیصلہ ایمان کا کیوں نہیں ہوا؟ حضور پاک نے تو اس کے لیے بھی مانگا تھا نا، صرف یہ تو نہیں فرمایا کہ عمر دے دے، ساتھ ابو جہل کو بھی ایڈ کیا ہے کہ اللہ یا وہ دے دے یا یہ دے دے۔ حضرت عمر کا انتخاب ہوا، ابو جہل کا نہیں ہوا۔ اس کی کئی وجہ ہمارے اہل سیر لکھتے ہیں، کوئی 20 وجوہات لکھتے ہیں، میں عوامی 2-4 وجہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عمر اگرچہ اس وقت دشمن اسلام تھے، لیکن اس عمر میں غیرت کا مادہ موجود تھا، یہ بے غیرتی پہ کبھی نہیں اترا تھا، بمقابلہ ابو جہل کے کہ اس کے اندر یہ مادہ موجود نہیں تھا۔ تو رب کریم نے اسلام میں غیرت کو پسند فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک وجہ ایک اور بھی ہے، کہ وہ کیا ہے کہ عمر فاروق جو مخالفت کر رہے تھے نا شریعت اسلامیہ کی، ان کے سامنے حضور پاک کی نبوت کی دلیل نہیں تھی، دلائل موجود نہیں تھے۔ انہوں نے نبی پاک کو ڈائریکٹ قرآن کریم پڑھتے سنتے دیکھا نہیں تھا۔ ابو جہل واقف تھا، وہ کئی مرتبہ سن چکا تھا پھر بھی ایمان نہیں لاتا تھا، وہ ضدی تھا اور ہٹ درم تھا، لیکن عمر فاروق کے سامنے کبھی یہ موقع نہیں آیا، بلکہ عمر ان کافروں میں رہ کے انہی کی بولی بول رہے تھے، خود ڈائریکٹ کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، تو اسی لیے ان کے سامنے دلیل نہیں تھی۔ ابو جہل دلیل سن کے بھی منکر تھا، پر عمر نے اپنی بہن کی زبان سے جب قرآن کی دلیل سنی تو ایمان لے آیا۔ فرمایا ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے فیصلہ فرما دیا تھا کہ میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بناؤں گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کے لیے ایک قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے انبیاء میں سے امام الانبیاء بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر تمام نبیوں کے صحابہ میں میرے لیے صحابہ کا بھی فیصلہ کیا۔ مستدرک حاکم میں حدیث پاک موجود ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے مجھے نبیوں میں امامت کے لیے چنا اور میرے صحابہ کو پوری امت میں امامت کے لیے چنا۔ تو صحابہ میں دوسرے نمبر پہ حضرت عمر ہے نا، تو ان کا انتخاب تو ہو چکا تھا، اسی لیے حضور پاک نے 2 میں سے ایک مانگا تو ابو جہل نہیں ملا، عمر ملا۔ اس پر ایک آیت بھی ہے، مشہور ترین آیت سورۃ الفتح کا آخری رکوع پارہ نمبر 26، رب کریم فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، رسول اللہ کے یہ صحابہ وہ ہیں جن کے تذکرے، جن کے واقعے، جن کی نشانیاں، جن کی علامات، جن کی پہچان، جن کا تعارف، جن کا انٹروڈکشن اللہ نے حضور پاک پہ اترے ہوئے قرآن سے 600 سال پہلے انجیل میں، حضور پہ اترے ہوئے قرآن سے 3500 سال پہلے تورات میں کر دیا تھا، تو اس میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، حیدر بھی تھے، تو اسی لیے 2 مانگے تو ان میں عمر ہی ملا۔ کئی وجوہات اور بھی ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر اس مقام کا آدمی ہے۔ یہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم ایک عنوان اور بھی دیکھتے ہیں، وہ عنوان یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمان نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہ حضور پاک کے اسپوکن پرسن ترجمان کیسے ہیں؟ قرآن کریم میں 22 مقامات ایسے ہیں جن کی آیات ملائیں تو 50 کے لگ بھگ آیات بنتی ہیں۔ 22 شان نزول ایسے ہیں
جب زمین پر کوئی کام ہو رہا ہوتا، ابھی قرآن کریم اس بارے میں نازل نہ ہوا ہوتا، حضور پاک کا فرمان اس بارے میں جاری نہ ہوا ہوتا، اس سے پہلے کہ آیت اترتی، اس سے پہلے کہ حدیث ہوتی، حضرت عمر جو رائے دیتے، فرش پہ بیٹھ کے اللہ عرش سے جبرائیل کو اتار کے وہی آیت نازل فرما دیتے۔ کبھی حضرت عمر کی جو بات کا مطلب ہوتا وہ نازل ہو جاتا، کبھی حضرت عمر کا جو فیصلہ ہوتا اس کی تائید نازل ہو جاتی، کبھی حضرت عمر کے جو لفظ ہوتے وہی لفظ نازل ہو جاتے۔ یہ تینوں مواقع، دلی تڑپ حضرت عمر کی ہوتی تب بھی نازل ہوتے، حضرت عمر کا خواب ہوتا تب بھی نازل ہوتے، حضرت عمر کی رائے ہوتی تب بھی نازل ہوتے، حضرت عمر کا فیصلہ ہوتا تب بھی نازل ہوتے۔ میں ان چاروں پر آپ کی خدمت میں آیات اور احادیث پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمر کا خواب ہوتا تو اللہ اس کو حکم بنا کے کیسے نازل کر دے؟ سنن طحاوی میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ بیٹھتے، نمازیں پڑھتے، ابھی اذان کا حکم نہیں آیا تھا۔ یہ آپ کو پتہ ہو، نماز پہلے فرض ہوئی ہے، اذان کا حکم بعد میں آیا، اذان پہلے نہیں آئی، یہ ذہن میں رکھنا۔ حضرت عمر اور صحابہ حضور کی موجودگی میں مشورہ کرتے کہ یار نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو کیا ترتیب اختیار کریں، کیونکہ ابھی اذان کا حکم نہیں آیا۔ کوئی کہتا ہے یار نغارہ بجا لو، نغارہ بجے گا لوگ سمجھیں گے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے یار نغارہ کوئی اور گھر میں بجائے تو لوگ پھر مسجد آ جائیں گے کہ نماز کے لیے بلایا، یار یہ مشابہت ہو جائے گی، کوئی اور بات۔ ناقور ایک چیز ہوتی تھی جس کے ذریعے آواز بلند کی جاتی تھی پرانے زمانے میں، سینگ ٹائپ چیز ہوتی تھی، اس کو آواز دیتے تھے تو وہاں سے لوگ سن لیتے تھے، تو کسی نے کہا ناقور یا ناقوس دونوں لفظ آتے ہیں، یہ بجاؤ۔ انہوں نے کہا یہ مزہ نہیں آتا، اللہ کے عبادت کے لیے بلائیں اور اس طرح باجوں کی آوازوں پہ بلائیں۔ یہ مشورے چل رہے تھے۔ امام ابو جعفر الطحاوی المتوفی 321 ہجری رحمہ اللہ سنن طحاوی میں حدیث پاک لائے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق فرماتے میں حضور پاک کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گیا، اور صبح کی نماز کے لیے جب آیا تو ایک خواب دیکھ چکا تھا۔ وہ خواب آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، اتنی جلدی آئے، حدیث پاک کے لفظ ہیں وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حضرت عمر نے تہبند پہنا تھا، اوپر والی چادر ابھی پوری ٹھیک کی نہیں کی، راستے میں کر رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، ایک شخص ہے، یعنی فرشتے کو خواب میں دیکھا کہ وہ کانوں میں یہ انگلیاں رکھ کے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ، یہ پوری اذان حضور پاک کو سنا دی۔ آپ علیہ السلام نے اذان سنی، ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ بھی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے بھی خواب دیکھا، اور یہی خواب جو حضرت عمر نے دیکھا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الفاظ تو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، اگر یہی الفاظ کی ندا بنائی جائے، صدا بنائی جائے، آذان بنائی جائے، آواز بنائی جائے تو اس کے لیے آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ بندوں کو نماز پہ اللہ بلا رہا ہے۔ کہا جی بہت اچھا، کہ بتائیں صحابہ میں اونچی آواز کس کی ہے؟ تو جس کے اوپر سب کا اشارہ جا کے ٹھہرا تو وہ حضرت بلال تھے رضی اللہ۔ یہ جو حضرت بلال کو مؤذن رسول کہتے ہیں، آپ تحاوی اٹھائے ہوا اندھا صوتن، حدیث پاک کے لفظ ہے کہ حضرت بلال بڑی اونچی آواز میں اعلان کی طاقت رکھتے تھے۔ اکثر اعلان کرنا ہوتا نا حی علی الجہاد کا، کہ حضور پاک علیہ السلام جہاد کے لیے صحابہ کو بلا رہے تو حضرت بلال جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت حضرت بلال کو فرمایا کہ بلال آپ یہ لفظ ان سے سیکھو اور کہو۔ حضرت بلال نے الفاظ سیکھے اور نماز کے لیے اذان دی گئی۔ اس میں جہاں حضور پاک کی تصدیق ہے وہاں عمر فاروق کا خواب بھی ہے۔ میں نے کہا اس طرح عمر فاروق کی اندر کی بات کو اللہ آسانی کے ساتھ عوامی بات بنا دیا کرتے تھے۔ اچھا اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ پر، جو سوچتے تھے وہی اس طرح آیات نازل ہو جاتی۔ سوچ کا کیا معنی؟ 18ویں پارے کا پہلا صفحہ اٹھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ میں آپ کے سامنے مکمل آیات قرآن کریم کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ 18واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، سورۃ المؤمنون ہے، اور اس کا پہلا رکوع ہے۔ رب کریم نے انسان کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے۔
یہ آیت نمبر 12 13 14 15 16 توجہ رکھنا، یہ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، رب نے فرمایا میں نے کھٹکتی مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، پھر یہ ماں باپ میں داخل پورا سلسلہ نسب پوری ترتیب، جب ہم پیدا ہوئے تو فرمایا پھر میں نے اس کو ایک پانی کی بوند بنایا۔ پانی کی بوند کیسے بنایا؟ قرآن کریم سورۃ الطارق میں ہے یخرج من بین الصلب والترائب، ماں کے سینے اور باپ کے کمر کے پانی کو اللہ پاک نے ملایا تو بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ایک بالکل آرام دہ جگہ پہ میں نے اس انسان کو پانی کی بوند بنا کر رکھا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر میں نے اسی پانی کی بوند کو علقہ، ایک جمع ہوا لوتھڑا بنایا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اس خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں ڈالیں۔ فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے دوبارہ گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اب اس کی انسانیت کی تخلیق میں ایک خوبصورتی آ گئی تھی، بدل گیا تھا کہ پانی کا قطرہ رہا، پھر جمع ہوا خون رہا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر اوپر گوشت، تو اب اس کی تخلیق بدلی۔ حضور پاک پہ یہ آیتیں ہوتی تھیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی جامع بیان تفسیر میں موجود ہے، تفسیر طبری جسے ہم کہتے ہیں، امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عمر یوں سن رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سنا رہے تھے، جو حضرت عمر نے سنتے سنتے نا سوچ میں ایک بات آئی اور ایک جملہ تھا، اللہ تو نے ہمیں ایسے پیدا کیا، اتنی انسانیت کو تخلیق کی مراحل سے گزارا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے مولا تو کتنی خوبصورت مخلوق پیدا کرتا ہے۔ یہ جملہ عمر کے منہ سے ہوا ادا تو جبرائیل امین نے حضور پاک پر آیت بنا کے اتار دی کہ رب نے مجھے فرمایا اس کے آگے لفظ اتار دو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ جو اس کی سوچ تھی نا وہی الفاظ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ عمر کے فیصلے پر بھی اللہ کا قرآن آیات اتار دیتا۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم سورۃ النساء نمبر 64 آیت نمبر 65 پوری تفسیر۔ ایک شخص ہے، وہ منافق ہے لیکن خود کو اسلام کے دعوے میں رکھتا ہے، وہ ایک مسلمان نہیں تھا منافق میں چھپا ہوا، لیکن اس کی منافقت بھی تو ایک دن نکل گئی۔ ہوا یہ کہ اس کی زمین بڑھ گئی یا کم ہو گئی، بڑھ گئی یا کم ہو گئی۔ جب کو صاحب نے بولی جاتے ہیں بننا میرا سیدھا ہے یا نہیں ہے، یہ بننا میرا ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے۔ ایک یہودی اس کا پڑوسی تھا، تو یہودی نے زمین ٹھیک رکھی ہوئی، پر یہ جو منافق تھا اس نے جان بوجھ کے ٹیڑھی کی۔ تو میں مسلمان ہوں، میں حضور سے نہ کس طرح میں فیصلہ کرا لوں۔ یہودی نے اگلے دن دیکھا تو اس نے کہا جناب آپ نے غلط زیادتی کی۔ تو نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نبی آپ کے رسول اللہ، میں ان کا فیصلہ مانوں گا، چلو ان کے پاس۔ انہوں نے کہا چلو۔ حضور علیہ السلام نے پوری بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا کہ اس مسئلے پر میرے بھائی تو خود کو جو مرضی آئے، لیکن یہ یہودی سچ کہتا ہے، زمین اس کے حق۔ وہ یہودی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی منافق حضرت عمر کے دروازے پہ حضرت عمر سے فیصلہ کراتے۔ حضرت عمر ویسے یہودیوں کے بارے میں سخت دل سے فیصلہ، حضرت عمر کو آ کے ساری بات بتائی تو حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں کیا جواب دوں۔ اسی اسنا میں یہودی نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے آپ کے نبی کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت عمر چونک گئے، کہا پھر کیا ہوا؟ کہ یہ مجھے لے گیا۔ یہودی نے کہا یہ مجھے لے گیا۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم لے گئے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا پھر حضور نے فیصلہ کہا جی اس کے حق میں کیا۔ تو کہا میرے پاس کیوں آئے؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں میرے کو آم کی نڑ ہے، میرے پاس کیوں آئے؟ جب فیصلہ نبوی ہو گیا بس حرف آخر ختم، حضور کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، اب تیسری بات ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھیں نا
لیکن یہ یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، چونکہ چنانچہ گویا لیکن ادھر ادھر کوئی گنجائش نکالنا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا میرے پھر فیصلہ کرانے کا، اچھا ٹھہرو میں پھر فیصلہ کر دوں۔ یہ اسی اسنا میں حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کا فیصلہ تلوار ہے۔ گھر گئے، نیام کو گھر میں رکھا، آ کے تلوار سے اس کی گردن فارغ کر دی۔ کوئی ٹرائل نہیں چلا، کوئی گواہ پیش نہیں ہوئے، کوئی 302 کا دفعہ نہیں چلا، بندے کو مار دیا۔ اور یہ خبر کانوں کان اس کی فیملی تک گئی، تو فیملی والے حضور کے پاس ہے کہ مسلمان بندہ تھا، کیونکہ وہ منافق خود کو کہتا تو مسلمان تھا، ہمارے ساتھ واردات ہو گئی، وقوع ہو گیا۔ حضور کے پاس بھاگتے ہوئے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر بھی آئے۔ اب اندازہ لگیں، توجہ رکھنا، سورۃ النساء آیت نمبر 65 پڑھنے لگا ہوں۔ عمر گھر سے حضور کے دربار کے لیے چلے، اور جبرائیل فرش سے عرش سے فرش کے لیے، اور قرآن کریم کی آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نبی پاک علیہ السلام جو آپ کے فیصلے پر مانے وہ مؤمن نہیں ہے۔ مؤمن تب ہے جب فیصلے نبی کو دل سے تسلیم کرے۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ عمر کا فیصلہ حق ہے اور اس کے ساتھ ٹھیک ہوا۔ یہ بندے آئے قضا کا فیصلہ لے کر، حضور پاک علیہ السلام نے آیات سنا کہ حضرت عمر کو اس الزام سے بری کر۔ یہ رب کی طرف سے جن کو انعام نہیں جگہ کر، صحیح چل رہا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھتے ہیں۔ مولوی بس الگ پکا سارے آنکھ سے گھر میں مولوی پکا۔ حضرت عمر پہ اس الزام پر کسی قسم کوئی مورد الزام نہیں کرتا، رب نے ان کو اس معاملے سے آزاد۔ حضرت عمر کے فیصلے پر بھی قرآن کی آیت ہے، سوچ پر بھی آیت ہے، حضرت عمر کے الفاظ پر بھی آیت ہوئی، اور حضرت عمر کے نیند پر بھی آیت ہے۔ آؤ حضرت عمر کے الفاظ پہ کیسے، میں نیند بھی بتا چکا ہوں، سوچ بھی بتا چکا ہوں، حضرت عمر کا فیصلہ اب لفظوں حضرت عمر بھی جاگ رہے ہیں، یہ کوئی نیند کی بات نہیں جیسے پہلے نیند کا مسئلہ۔ رسول اللہ کے سامنے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا ہے۔ حضرت اما عائشہ پہ الزام واقع افک مشہور ہے، آپ نے پڑھا ہوا اور سنا ہوا ہے۔ تو اس الزام پر کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا، کوئی مشورہ یہ بھی آیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے بیویوں کی کمی نہیں ہے، عائشہ کو طلاق دے دیں، اس کے علاوہ آپ شادی کر لیں۔ کسی نے کہا کہ عورت پہ الزام آ جائے تو الزام ہی ہوا کرتا ہے، پھر باتیں چلتی رہتی ہیں۔ حضرت عمر سے جب پوچھا گیا تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر پوچھنے لگے یا رسول اللہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا نا، میں ایک بات پہلے آپ سے پوچھوں، بتائیں عائشہ آپ کے نکاح میں کس نے دی؟ اللہ۔ ہم نے دیکھا آپ کے جسم پہ گندی مکھی نہیں اللہ بیٹھنے دیتا، گندی عورت آپ کے جسم پہ اللہ نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس مشورے کے بعد مشورے کو آگے بڑھایا، پھر وحی کا انتظار، اور وحی اتری سورۃ نور یہی 18 الخبیثات للخبیثین کی جو آیت ہے، یہ حضرت عائشہ کے الزام میں حضرت عائشہ کو بری کرنے کے لیے آیا 18 آیات ہے، 2 رکوع اترے ہیں، اور اس میں ایک لفظ جو حضرت عمر نے بولا تھا نا، وہی لفظ قرآن کا حصہ بن کے اترا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو حضرت عمر کی سوچ نہیں، حضرت عمر کا صرف بول تھا، زبان تھی، الفاظ تھے، الفاظ عمر الفاظ وحی بن کے نازل ہے، یہ قیامت تک پڑھا جا رہا ہے۔ میرے دوستو صرف 4 موقع میں نے سمجھانے کے لیے بتائے، ورنہ 22 مواقع ایسے ہیں جو عمر فاروق کی بات پہ حق تعالی کی طرف سے تصدیق ہوتی ہے، اور یہ کل آیات کی تعداد میں ہے تو 50 کے لگ بھگ قرآن کی آیتیں بنتی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب پر نازل ہوئی۔ اس لیے میں نے کہا عمر ترجمان نبی ہے، جو بات نبوت کو فرمانی چاہیے تھی اس زبان سے جب یہ ادا ہوتا تو معاملہ ایسے ہی۔ میرے دوستو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج تک 1421 سال پورے ہوئے۔ آج سے 1421 سال پہلے مدینہ طیبہ، مجھے بتائیں جس کے لیے احادیث پاک میں کہ اس کی موت پہ اسلام روئے گا، کیا منظر ہوگا مدینہ طیبہ میں جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو رہی ہے،
اور تدفین بھی روزہ اقدس میں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جب بات ہوا نا، اس بات پہ حضرت عمر زخمی ہو گئے۔ یہ 25 یا 26 ذوالحجہ کو بات ہے، 3-4 دن ذوالحجہ کے گزرے اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3-4 دن بیماری کے ایام، تکلیف کے ایام گزار کے شہادت یکم کو ہوئی۔ یکم محرم کی حضرت عمر کی شہادت باب 3 دن پہلے مارا کس نے؟ ابو لولو فیروز، ابو لولو مجوسی نے۔ یہ مجوسی مدینہ میں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ایرانی تھا، مجوسی تھا، آتش پرست تھا، غیر مسلم تھا، مؤمن نہیں تھا، یہ مدینہ میں کیوں آیا؟ تو اس کی ایک وجہ ہے، اس بندے نے خود کو ماہر بتایا کہ میں بڑا ماہر ہوں، میں یہ کام جانتا ہوں، یہ کمہار کا کام جسے ہم بڑائی کا کام کہتے ہیں لکڑی کا، یہ جانتا ہوں، تو میں آپ کے بندوں کو سکھاؤں گا۔ اس کے لیے خصوصی آرڈر جاری ہوا کہ چند دنوں کے لیے اس کو یہاں بلا لو۔ یہ دراصل یہ کام سکھانے نہیں آیا تھا، حضرت عمر پہ وار کرنے آیا تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا ایک دن راستے میں، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں خنجر بناتا ہوں، تلوار بناتا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی ایک تلوار بنا کے دیں، اس طرح ہو۔ اس نے کہا ہاں میں اس طرح بنا سکتا ہوں، اور پھر کہنے لگا ایسی تلوار بنا کے دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر نے اس کی آنکھوں کو پڑھا اس لفظ پہ، اور ساتھ صحابہ کو فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ اس کا کام ابھی ہم تمام کر دیں۔ کہا کیوں اس کو مارو، ابھی تو میرا قاتل نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہے انصاف پسند۔ آج کسی کو شک پڑ جائے نا، کسی حکمران کو مل لیا ایسا کرتے ہیں تو اس کی نسلیں تباہ کروا دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، صرف میرا تجربہ ہے، میں نے اس کی آنکھوں سے بولتے ہوئے الفاظ پڑھے ہیں، اس نے ابھی عمل تو نہیں کیا کہ اس پر کوئی قتل کا فعل وارد ہو جائے۔ اور وہی ہوا، اس بندے نے صبح کی نماز میں حضرت عمر پہ حملہ آور ہو کر وار کیا، نماز میں وار کیا اور کمر سے وار کیا۔ یہ دو باتیں بتاتی ہیں کہ کفر جانتا تھا کہ عمر کے سامنے آ کر مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کمر سے وار کیا، اور کفر جانتا تھا کہ عام حالت پہ عمر پہ وار نہیں ہو سکتا، نماز پہ وار کریں کہ وہ اپنے اللہ سے عبادت میں مصروف ہو۔ صبح کی نماز میں وار ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے یہاں وار کیا ہے، بالکل یہ کڈنی اور گردے کی سائڈ پر۔ پہلی نماز، پہلی رکعت تھی، صبح کی پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گرنے لگے تو پیچھے سے ہاتھ پکڑا حضرت عبد الرحمن بن عوف، نبی پاک علیہ السلام کے عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، انہیں آگے کیا کہ آپ نماز پوری کرا دیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، پہلی صف سے کتنے بندے نکلے؟ 2، ایک عبد الرحمن بن عوف کو حضرت عمر نے آگے کیا، اور ایک وہی مجوسی نکلا، 2 بندے نکلے نا، لیکن جو پیچھے صحابہ ٹھہرے تھے نا وہ آگے آ کے صف کو پورا کر دیتے تھے۔ یہ صف سے نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے۔ اس نے 7 صحابہ کرام کو یہاں ایسا زخمی کیا جو بعد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو صف سے نکلنے نہیں دیا۔ آخر میں اس نے خود پر وہی وار کر کے خودکشی کر لی۔ ابو لولو فیروز یہیں مرا ہے، یہ آگے نہیں گیا۔ تو اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نماز کی صف کی ثابت قدمی کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 4 دن زخمی رہے، اور پھر انتقال ہے، یکم محرم کو دنیا سے گئے ہیں۔ اس دوران میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر کو دوائی پلائی جاتی تو یہاں سے نکل آتی، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا بیٹا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ عمر یہ سوال کرتا ہے کہ یہ حجرہ آپ ہی کا ہے جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، حضرت ابو بکر کی قبر ہے، اگر اجازت مجھے دے دیں تو یہاں میری قبر بنو۔ اماں رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ ادھر قبر میری بنے گی، کیوں؟ ایک میرے خاوند ہے، ایک میرے والد ہے، تو میری قبر بنے گی، کمرہ بھی تو انہی کا ہے نا۔ لیکن عمر فاروق کی بات گئی تو اماں رضی اللہ عنہ رد نہ کر سکی۔ عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ میں نے اپنے پہ عمر کو ترجیح دی ہے، آپ انہیں کہہ دیں ہماری طرف سے ہاں ہے۔ انہیں آ کر بتایا، حضرت عمر خوشی سے رونے لگے۔ بیٹے نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہا بیٹا اپنی ران کو میرے سر کے نیچے سے نکال دو۔ کہا ابا جان سرانا بھی نہیں ہے، میں ران بھی نکال لوں تو سر مٹی پہ آئے گا۔ کہا مٹی میں رکھ لوں گا۔ مٹی پہ سر آ گیا تو جو مٹی سے رگڑ کے کہا
وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تیری حکمرانی اپنی جگہ پر، رب نے تجھے نہ بخشا تو تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ یار یہ اس آدمی کو اپنی آخرت کی فکر ہے جس کی جنت کی خوشخبریاں رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں اس کی زبان سے ادا ہوئی ہیں جس جیسی سچی زبان اس دھرتی پہ نہیں. یہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے. آج ہمیں بھی یہاں اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کر کچھ فیصلے اپنے لیے کر لینے چاہیے. ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے خود کو جنتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بابا یہ تو مالک کی مرضی ہے، قبول کرے یا نہیں. لیکن جس کے لیے جنت کی خوشخبری اس زبان سے آئے جس زبان جیسی سچی زبان اس دنیا میں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں اتنا ڈرے، یہ خوف حضرت عمر جیسے ایمان والے کا ہو سکتا ہے. اور پھر بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا، ایک بار پھر جانا اماں عائشہ کے پاس اور پوچھنا آپ اپنے فیصلے پر قائم ہیں. بیٹے نے کہا ابو اب پوچھنے، دوبارہ پوچھنے کا کیا مطلب؟ کہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا حیا کیا ہو، بعد میں وہ اپنے فیصلے کو بدل دے تو ان کی مرضی ہے. کہ پھر کنفرمیشن کے لیے جانا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد بیٹے پھر گئے تو اماں نے فرمایا کہ بیٹا جو بات میں نے کہہ دی ہے سو کہہ دی. کتنی دیانتداری ہے اس شخص کی. آج اس وجہ سے عمر فاروق مکین گنبد خضرا ہے. صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کی تدفین کے وقت ان کی زبان سے کچھ الفاظ ادا ہوئے. غالباً یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے. وہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کی قبر میں تدفین ہو رہی تھی، بس اب قبر میں رکھ دیا گیا تھا اور قبر بند ہو رہی ہے، ایک آدمی میرے پیچھے ٹھہرے ہیں اور خود ہی کی آوازوں میں بڑے آہستہ آہستہ سے جیسے کچھ الفاظ گنگنائے جاتے ہیں نا اپنے منہ سے، ایسے گنگنائے جا رہے ہیں کہ عمر مجھے یقین تھا تیری قبر یہیں بنے گی. عمر میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو ابو بکر اور آپ کو ساتھ ملا کر بات کرتے سنتے دیکھا ہے کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، فعلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر نے ایسے کیا. دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر یہاں پر جا کر داخل. مختلف باتوں میں حضور نے اپنے ساتھ ابو بکر کو اور تمہیں ایڈ کیا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جہاں حضور اور ابو بکر ہوں وہاں تو نہ ہو؟ مجھے یقین تھا عمر تیری قبر یہیں بننی ہے. واہ تو کیا قسمت لے گئے. وہ بندہ یہ جملے حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی زبان سے گنگنا رہا. ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو فیضا ہوا علی ابن ابی طالب، یہ حضرت علی المرتضیٰ تھے جو حضرت عمر کو سلامی پیش فرما رہے ہیں. میرے دوستو اس شخصیت کا یوم شہادت ہے. اور یہاں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب بندے کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہو نا پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا. آج میں ایک شخص کی بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی سنی لوگ حضرت عمر کو یکم محرم کا شہید مانتے ہیں اسی لیے کہ 10 محرم کی شہادت کے رتبے کو گھٹا دیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی دلیل دے گا کوئی. انہوں نے کہا میرے پاس 25 کتابوں کے حوالے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کے اوپر جب وار لگے تو وہ 25 ذوالحجہ کا دن تھا. میں نے کہا واہ، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خوبی نہ نکلا. میری 25 نہیں، میرے مذہب کی 2500 کتابوں میں بھی یہ لفظ ہوگا کہ حضرت عمر کو وار ذوالحجہ میں لگا ہے. لیکن ساتھ آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا انتقال یکم محرم کو ہے اور تدفین بھی یکم محرم کو ہے. یہ بات کیوں نہیں آگے نظر آتی؟ 25 حوالہ جات وہ تو نظر آتے ہیں جو صرف تیرے مقصد میں، وہ بھی آدھے مقصد پہ پورے ہوں. اور جہاں پوری بات ہے، مثلا امام ابن کثیر کی البدایہ اٹھا لیں، وہ فرماتے ہیں 26 ذوالحجہ کو صبح وار لگا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن زخمی رہے، چوتھے دن انتقال ہو گیا. 27، 28 اور 29 آگے یکم محرم ہے. مجھے بتائیں جب پورا حساب ہے تو کیوں نہیں مانا جاتا؟ یہ تو پوری بات ہے، آدھی بات نہیں. رہی یہ بات کہ حضرت حسین کی رضی اللہ عنہ اس شہادت کو گھٹایا جائے اسی لیے یکم بتائی جاتی ہے. اے ظالمو، اگر کسی مہینے میں اسلام کے شہداء کی تعداد بڑھ جائے تو اس سے اسلام کا وقار کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. یار رمضان المبارک میں 21 تاریخ کو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے.
3 رمضان کو اماں فاطمۃ الزہرا کا انتقال ہے، 17 رمضان کو حضرت اماں جان عائشہ کا انتقال ہے۔ مجھے بتائیں اگر یہ 3 شہادتیں 1 مہینہ میں آ گئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ رمضان کی عظمت گھٹانے کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ عجیب انسانیت ہے، عجیب نظریہ ہے۔ ہاں اگر آپ صحابہ اور اہل بیت میں نعوذ باللہ تعالی کوئی نفرتوں سمجھو گے، نفرت سمجھو گے، بغض سمجھو گے، تب تو یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ اس لیے ان کی شہادت بتائی کہ وہاں گھٹائیں۔ ہم تو صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں مانتے ہیں، پیار مانتے ہیں، عقیدت مانتے ہیں، تعلق مانتے ہیں، عزت و یگانگت و احترام کا رشتہ مانتے ہیں کہ ان میں محبتیں تھیں، پیار تھا، ان میں تو نفرت نہیں تھی۔ اگر 1 مہینے میں شہادت حضرت عمر کی بھی ہے، اسی مہینے میں شہادت نواس رسول حضرت حسین کی بھی ہے، تو یہ اسلام قربانی والا مذہب تھوڑا زیادہ شہرت میں لے کر سامنے آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کوئی اس کو گھٹایا جاتا ہے، جی نہیں۔ ہاں جو کوئی اس طرح سمجھے کہ یہ گھر کے باہر کی بات ہے تب تو یہ جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن جو دونوں کو ایک سمجھے اس کے لیے جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ پتہ نہیں کون سا عمر فاروق کا بغض اپنے دل میں ابل رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے شکل تو چلو جیسی دی ہے، بندہ بات تو پوری کر لے، بات تو خوبصورت کر لے، لیکن نہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بغض وہ ہے جو دلوں کی منافقت کو نکال کے باہر لاتا ہے۔ میرے دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت تھا، میں نے اسی لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں، اور اسی پر میں ایک جملہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بھی کہتا ہوں جو میری اسلامی بہنیں ہماری سامعات ہیں۔ آج دین سننا بڑا آسان ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ میری ماؤں بہنوں، جو پردہ ہے نا اسلام میں، یہ بھی حضرت عمر فاروق کی خواہش پہ اترا تھا۔ پردے کے احکام، آپ کہیں گے کیسے؟ اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی پاک کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتے ہیں ہماری خواتین پردہ کر کے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے دور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی مسجد میں، تو فرمایا پردہ کر کے آئیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں کی کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا، پہلے کیسے فیصلہ کیا جا سکتا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک رات صبح ان کی اپنی اہلیہ ہیں، اپنی گھر والی ہیں، وہ صبح مسجد سے لوٹ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اندھیرے کی جگہ میں بیٹھ کے نا دور سے یا کوئی چھوٹا سا ایسے پتھر ان کی طرف پھینکا، یا پتہ نہیں برقعے کی کوئی سائیڈ، اس زمانے کی جو بڑی چادر تھی، برقعہ تو نہیں تھا، اس کو تھوڑا سا کھینچا تاکہ یہ کل سے پردہ کر کے آئے۔ تو وہ گھر آئیں تو انہوں نے پہچانا تو نہیں تھا کہ حضرت عمر میرے خاوند نے ایسا کیا، تو اگر کہا زمانہ تو بڑا عجیب ہو گیا، کل سے میں بڑی چادر کا برقعہ لے کر جاؤں گی۔ اس طرح حضرت عمر کی خواہش تھی کہ پردہ شروع ہو۔ یہ معاملات ہوئے اور ادھر سے پردے کی آیات قرآن بن کے حضور پاک پہ نازل ہو گئی۔ آج ہم عمر فاروق کے یوم شہادت پہ بیٹھے تو بات کر رہے ہیں، یہ پردہ بھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سوچ پہ اللہ نے اتارا ہے۔ آج خواتین اسلام میں اگر یہ پردہ عام ہو جائے نا، یہ پردہ جیسے حکم ہے، یقین مانیے آدھے سے زیادہ معاشرے میں امن ہو جائے۔ آج ہمارے ہاں جو فحاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا، اس کی وجہ بے پردگی ہے۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں بیٹھے تھے، ایک شخص نے آ کر کہا، امیر شریعت، عورت اور مرد یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان کو برابر برابر چلنا چاہیے۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا پہیے تو ہیں لیکن گاڑی کے نہیں، سائیکل کے، ایک آگے چلے ایک پیچھے چلے۔ تو کب برابر کی بات یہ تھوڑی ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی بے پردگی سے باہر آئے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں کچھ سمجھا نہیں، تو کہا میں ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں جیب میں کوئی آنا 2 آنے تھے، وہ نکالے، فرمائے جاؤ لیمو لے آؤ۔ وہ لیمو لے کر آیا، حضرت نے اس کے سامنے بڑے لجاجت سے یوں لیمو کو کاٹا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں پر نمک لگایا، اور وہ دیکھتے ہوئے اس کے منہ میں پانی آ رہا، اس نے سمجھے ایک مجھے دیں گے۔ حضرت بڑے مزے سے اس کے سامنے دونوں خود ہی کھانے لگے، تو اس کے منہ میں بڑا پانی آ رہا تھا، سی کر رہا تھا۔ تو حضرت نے جب لیمو استعمال فرما لیا، پوچھا بھائی تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں۔ کہا نہیں تو سی کیوں کر رہا ہے؟ کہا جی حضرت میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ پیسے میرے، منگوایا میں نے، کاٹا میں نے، نمک میں نے لگایا، کھایا میں نے، تیرا کیا واسطہ؟ تیرے منہ میں پانی کیوں آ رہا ہے؟
انہوں نے کہا جی نبو اگو کھادا وجہ تو منہ پانی تو آندہ نا، تو منہ میں پانی تو لیمو دیکھ کے آئے گا۔ فرمایا جب عورت بے پردگی سے باہر نکلے گی پھر فحاشی کے دروازے یوں کھلیں گے۔ تو میرے دوستو ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے، اس پہ کچھ سوچنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم گھر میں جا کے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے احترام سے سمجھیں۔ ہم تو یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہیں، ہم جمعے میں بھی آ گئے، بیان میں بھی آ گئے، شب جمعہ میں بھی چلے گئے، لیکن ہماری خواتین تک مسائل پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھر تک باتیں پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کپڑے صحیح استری نہ ہوں اور میں اپنی بیوی پر غصہ کر لیتا ہوں تو نماز میں سستی ہو، تب بھی تو مجھے گھر والی کو سمجھانا چاہیے، تب بھی تو مجھے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے، تب بھی تو اپنی اماں کو سمجھانا چاہیے، تب بھی تو اپنی بہن کے لیے مجھے کچھ سمجھانے کی بات ہے۔ تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آج ڈائریکٹ میری آواز خواتین تک جا رہی ہے، تو میں انہیں بھی آج کے دن کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے بعد نماز بھی ہو سکے گی، اس کے بعد روزہ بھی ہے، اس کے بعد حج بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حدیث پاک میں عورت کو باپردہ بتایا گیا۔ آپ کو ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سنیں، توجہ رکھنا ذرا، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا۔ دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے اپنے کان کے راستے سے دل تک پہنچانا۔ قرآن کریم میں کتنے مردوں کا نام ہے، انبیاء کا، صحابہ کا، ایک صحابی حضرت زید کا نام ہے، ذوالقرنین کا نام ہے قرآن کریم میں، اسی طرح حکیم لقمان کا نام ہے جو غیر انبیاء ہے، پھر انبیاء کا نام بھی، حضرت آدم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی ہے، حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ اصلی نام کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5ویں دفعہ لفظ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نام آئے۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، کتنی عورتوں کے نام قرآن میں آئے ہیں؟ کیا اماں حوا کا نام قرآن میں ہے جو اس دھرتی کی خواتین میں پہلی خاتون ہے، اس دھرتی پہ دوسرے نمبر کا انسان ہے اور پہلی خاتون ہے؟ کیا اماں حوا کا نام قرآن میں ہے؟ جی نہیں۔ ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، حضرت شیش علیہ السلام کی، اب ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن میں، آگے آئیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن میں، جی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا نام، جی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا ہے، صفورہ نام نہیں آیا قرآن میں، کیوں؟ فقال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا، نام نہیں آیا، گھر والے، اتنا لفظ آیا۔ الا عجوزا، بزرگ خاتون، اس طرح کے نام آئے پر نام نہیں ہے سوائے ایک عورت کے جس کا نام حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مکرمہ۔ کیوں؟ صرف ان کا نام، نہ رسول اللہ کی امی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا نام نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت عائشہ تک تمام امہات المؤمنین میں کسی ام المؤمنین کا نام نہیں ہے۔ رسول اللہ کی بنات طیبات طاہرات چاروں صاحبزادیاں، ان کا نام نہیں ہے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ وجہ ایک حضرت مریم کا نام ہے، کیوں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بغیر والد کے پیدا کیا، لوگ سمجھنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو رب کریم نے اس برے عقیدے پر رد کرتے ہوئے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اور ظالمو، رب بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تم نے نہیں دیکھا حضرت آدم اور اماں حوا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا، یہ آیت اتری ہے صرف شرک کے عقیدے پہ نفی کے لیے، توحید کے عقیدے کی اثبات اور مضبوطی کے لیے خاتون کا نام لیا گیا، ورنہ پورے قرآن میں خواتین کا نام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا عورت کے نام کا پردہ ہے۔ آج ہمارے یہاں عورت کے چہرے پہ پردہ کی بات ہو رہی ہے، آج چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک آدمی کو کہا نہیں چہرے کا کوئی پردہ، پیر دا پردہ، پیر دا، پاؤں کا پردہ ہے۔ خدا کے بندے، وہ پردہ ہوتا ہی چہرے کا، تو ہمیں سنا رہا ہے جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ چہرے دا پردہ کو نہیں تو کیسے دا پردہ والا؟ کیا ذہنیت ہے بندے کی؟ تو اصل تو یہ پردہ جس کو ہم سمجھنے کے لیے معاملات میں تیاری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس کی بھی کچھ فکر کرنی چاہیے۔ اور میرے ذمہ ان حضرات نے
اس مسجد کے حوالے کے لیے بات کی کہ ماشاءاللہ ایک بہترین مسجد بنائی ہے، اس پر میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جس آدمی کا مال مسجد کے بنانے میں لگا ہے، آؤ ذرا سنو تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا ہے۔ احادیث پاک میں ہے کہ جس نے مسجد کو بنایا اس کو اللہ جنت میں گھر بنا کے دے گا۔ کیوں؟ پورا گھر جنت میں کیوں ملے گا؟ وجہ کیونکہ مسجد اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں 4 باتیں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ سے۔ باب الشعر فی المسجد، باب الحراب فی المسجد، دخول المشرک فی المسجد، باب الخوخۃ فی المسجد، یہ 4 ابواب، مین چپٹر، ہیڈنگ، عنوان امام بخاری نے احادیث پاک پر قائم فرمایا۔ پہلا باب الشعر فی المسجد، کہ مسجد میں اشعار، گفتگو اسلام کے حوالے سے کرنا جائز ہے۔ پھر اس پہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ اپنا ممبر لگا کر دیتے تھے کہ حسان، کافر نے شعر میں اسلام کے خلاف بات کی ہے، تو بھی اشعار میں ان کو جواب دے۔ فرمایا یؤیدک بجبرائیل، یؤیدک بروح القدس، جبرائیل اترے گا تیری تائید کرے گا۔ تو فرمایا مسجد میں اشعار اسلام کے لیے، مسجد میں اسلام کے لیے گفتگو کرنا جائز ہے۔ دوسری حدیث باب الحراب فی المسجد، یہ جو لفظ ہے نا، یہ جگہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ محراب۔ محراب کیوں کہتے ہیں؟ کبھی اس کے ترجمے پہ غور کر لیں۔ اس میں سے مسجد کی کسی پوری جگہ کو محراب نہیں کہتے، جسٹ اس جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ کیوں؟ محراب حرب سے نکلا ہے۔ محراب کا معنی ہے کہ صحابہ آ کر جنگ کے سامان، حرب کے جنگ کے سامان، جنگ کا اسلحہ یہاں رکھا کرتے تھے جب جہاز سے تشریف لاتے، اسے محراب کہتے ہیں۔ تو الحراب فی المسجد، امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام جنگی تربیت مسجد میں دیا کرتے تھے، تو یہ بھی مسجد کا حصہ ہے۔ تھوڑا آگے آئیں، دخول المشرک فی المسجد، کہ مسجد کافر کے لیے عدالت گاہ بھی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ ایک شخص تھے حضرت ثمامہ بن اوصال، مسلمان نہیں تھے اس وقت، کافروں کے سردار تھے، پکڑے گئے تو قوم کا رئیس، لیڈر، سردار تھا، تو صحابہ اسے پکڑ کے لائے اور اسے باندھ دیا مسجد میں ایک ستون کے ساتھ۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ رہے۔ نماز پہ آتے حضور پاک علیہ السلام اس سے حال احوال لیتے اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے، پھر نماز سے بعد آتے تب بھی دیکھتے صحابہ کا برتاؤ، ماحول، اسلام کا معاملہ۔ سردار تھا نا، یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہم نے سنا تھا وہ تو نہیں ہے، کوئی فساد، کوئی دہشت گردی، کوئی لڑائی، کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی کرپشن، کوئی 2 نمبری، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ وہ اسلام کو وزٹ کر رہا ہے، اور جب نبی پاک علیہ السلام قریب سے گزرتے، امام بخاری فرماتے ہیں وہ شخص حضور سے یوں گویا ہوتا کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر، اے اللہ کے رسول اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ٹھیک قتل کریں گے کہ میں اس کا مستحق ہوں، لیکن اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے، یعنی معاف کریں گے، تو پھر میں کبھی ناشکرہ نہیں ہوں گا، میں اس احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا۔ حضور سمجھ جاتے کہ اس کے کہنے کی مراد کیا ہے، پر آپ علیہ السلام اوائڈ فرماتے اور چلے جاتے کہ تھوڑا اور بھی وزٹ کر لے اسلام کو۔ دن پورا گزرا، حضور نے فرمایا سے چھوڑ دو۔ اتنا بڑا کفار کا سردار پکڑا ہوا، صحابہ نے یوں 1 منٹ میں چھوڑ دیا کا حکم پیغمبر آ گیا۔ وہ گیا اور جا کر غسل کیا، اور غسل کر کے واپس اور آ کر کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ یہی اشارہ تھا نا کہ اگر آپ معاف کریں گے تو میں ناشکرہ نہیں ہوں۔ یہ سارا معاملہ مسجد میں ہوا۔ امام بخاری فرماتے ہیں مسجد تو عدالت گاہ بھی ہے اسلام کی۔ آؤ چوتھا نمبر، باب الخوخۃ فی المسجد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ جب آپ یوں باب السلام سے داخل ہوں گے نا، یوں اندر نبی علیہ السلام کو سلام کے لیے، پہلے دروازے کا نام باب السلام ہے، تو اس طرف ابو بکر صدیق کا گھر ہے، وہاں آج بھی کھڑکی بنی ہوئی ہے جو لفظ الخوخۃ فی المسجد، کہ مسجد میں کھڑکی کیسے لگا ہے، وہ ابو بکر صدیق کے گھر کی تھی۔ ہوا یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، اور حضور علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو فرمانے لگے، اپنا دنیا سے جانے کا اشارہ کیا اور فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ۔ تمہیں پتہ ہے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے، ما بین ظاہرۃ الحیات الدنیا وما عند اللہ، رب نے فرمایا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں میرے پاس آتا ہے،
تو اس نے اپنے اللہ سے بات کی اور فرمایا فختار ما عند اللہ، میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو جو نئے ایمان لانے والے تھے نا وہ سمجھ رہے تھے کسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر ایک کونے میں بیٹھے تھے، وہ سمجھ رہے تھے حضور اپنی بات فرما رہے ہیں. تو فبکا ابو بکر من ناحیت المسجد، ابو بکر رونے لگے نا ایک مسجد کے کونے سے کہ حضور نے کیا فرمایا. تو نئے لوگوں نے تو یوں دیکھا کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا یار، یہ کیوں رو رہا ہے، حضور تو کسی کی بات کر رہے ہیں. پر یہ رونے کی آواز حضور تک پہنچ گئی. نبی پاک نے اس حدیث پاک کو یہاں چھوڑا اور ابو بکر کی دلداری کی بات شروع فرما دی. فرمایا صحابہ لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر. صحابہ کے گھر کے دو دروازے ہوتے تھے، ایک دروازہ باہر جانے کے لیے اور ایک دروازہ مسجد میں آنے کے لیے. تو مسجد میں آنے کے لیے بھی گھر سے دروازے کھلے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا سارے اپنے گھر کے دروازے بند کرو، مسجد کے مین گیٹ سے آیا کرو، لیکن یا میرا دروازہ مسجد میں کھلے گا یا ابو بکر کا کھلے گا. الا خوخۃ ابی بکر، یہ اشارہ تھا کہ اب میں تمہاری قیادت کے لیے مسجد میں موجود ہوں، میرے بعد اگر کوئی ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا. گویا مسجد اسلام کی اسمبلی ہال بھی ہے. تو مسجد کی چار چیزیں ہو گئی، اسلام کی اسمبلی ہال بھی، اسلام کی عدالت گاہ بھی، جنگی ٹریننگ سینٹر بھی، اور گفتگو کے لیے باقاعدہ ایک ہال بھی جہاں پر اشعار اور گفتگو ہو سکے. تو یہ چاروں چیزیں ہیں مسجد میں. تو جب آپ مسجد کا تعاون کریں گے تو جنت میں گھر بنے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک مسجد پورے اسلام کی بنیاد ہے. تو آپ نے بنیاد کا تعارف کر کے بھی پورے اللہ کے گھر کو سجایا، اور اب تمہیں سجا سجایا جنت میں گھر دے گا. یہ ہے مسجد کے ساتھ تعاون. میرے دوستو، مال تو لگتا ہے کہیں بھی لگ جائے، اگر اللہ کے گھر پہ لگ گیا یہ صدقہ جاریہ ہے. کیا مطلب؟ یہ وہ نیکی ہے جو ہمیشہ کے لیے کنٹینیوسلی یوں جاری رہے گی. جسے کہتے ہیں نا فعل حال جاری، یہ کنٹینیوسلی. تو میرے دوستو، ہمیں اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.